روزہ میں عملاً 16-17 گھنٹے بھوک کے پروسیس سے گزارتا ہے، جس سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے اور بھوکا رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت جو ہے وہ 3-4 بج رہے ہیں اور میں اور آپ دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے صبح خوب جی بھر کے کھایا تھا، لیکن اب ہم جو ہے وہ شام تک جو ہے وہ بھوک کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ یار ہم نے تو صبح بھی جی بھر کے کھایا تھا، شام مغرب کے وقت بھی ہمیں جی بھر کے کھانے کو میسر آئے گا، لیکن ذرا ان لوگوں کا بھی تو خیال کیجئے جو صبح دسترخوان پہ بیٹھے تو سوائے پانی کے گلاسوں کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ پانی پی کر دوبارہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، اور شام کو دسترخوان سجنے لگا تو وہاں پر سوائے پانی کے گلاسوں کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جن کو کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں، ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمیں یہ احساس اس لیے اجاگر کیا گیا ہے، بڑی مشکل ہے، یقین جانیے بھوک بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ ان کے گھر کوئی کام کرنے والی خاتون آتی تھی تو اس کے ساتھ چھوٹی بچی بھی آ جاتی۔ یہ بات 3-4 سال قبل انہوں نے سنائی مجھے، لیکن میں جب بھی اس عنوان پر آتا ہوں تو یہاں رک جاتا ہوں اور میرے آنکھوں کے سامنے وہ ایک منظر سا گھوم جاتا ہے۔ تو وہ کہتے کہ وہ 8-9 سال کی بچی بھی اس کے ساتھ کام کرنے آتی، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ یہ بچی کو کھانا دے دو، تو اس کی ماں کہنے لگی باجی اس کا بھی روزہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ 8-9 سال کی بچی ہے تو اس کے اوپر تو روزے فرض ہی نہیں ہوئے، تو اتنا سخت روزہ 16-17 گھنٹے کی بھوک ہے تو آپ نے اس کو کیوں روزہ رکھوایا ہے؟ تو کہتی کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی اور وہ کہنے لگی باجی ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کے پورا سال ہی روزے چلتے ہیں، کبھی کھا لیا اور کبھی نہ کھایا، کبھی میسر آیا اور کبھی نہ آیا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کب کوئی دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے اس وقت جو ملک کے لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے بازار آ گیا اور آپ نے راشن گاڑی سے دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، ان کو بھی دیجئے، میں نیت پر کسی کے فتویٰ نہیں دیتا، لیکن یہ یاد رکھیے گا اصل آزمائش اس کی ہے جو سفید پوش ہے، جو خوددار ہے اور جو کسی سے جا کر یوں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کا گزارا بہت مشکل ہے۔ وہ مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب کو اپنی دل کی کیفیت سنا کے اٹھ جاتا ہے۔ پچھلے سال تو ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ بھلا کرے یہ سوسائٹیوں کے اندر افطار کے دسترخوان سجانے والوں کا، چلو کوئی محلے والا اپنے محلے میں عزت سے نہیں کھا سکتا تو وہ کسی دور دراز سوسائٹی میں جا کر اپنے 2 بچوں کو سائیکل پر بٹھا کر جو ہے وہ وہاں پر سر جھکا کے کم از کم پیٹ کی بھوک مٹا کر واپس پلٹ آتا تھا، لیکن اس موسم میں تو اب وہ دسترخوان بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نے ہمیں واضح کہا تھا اے مخاطب ان کو تلاش کر جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو آ کے ڈنڈورا نہیں پیٹتے، جو آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، جو یہ نہیں کہتے ہمیں بھوک لگی ہمیں بھی کھانا کھلاؤ۔ کہا مخاطب تو ان کو تلاش کر۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک جب وہ مانگتے نہیں ہیں، جب وہ بتائیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ بھوکے ہیں؟ تو قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اے مخاطب تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا۔ بھوکے کی آنکھیں تجھے بتائیں گی یہ بھوکا ہے، اور پیاسے کا چہرہ تجھے بتائے گا یہ پیاسا شخص ہے اور یہ مجبوریوں کا مارا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے اعزا و اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملازمین میں، اپنے دیگر جو ہے وہ وابستہ لوگوں میں تلاش کرے کون کون لوگ ہیں جن تک مجھے اور آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اپنے وسائل دیکھیے، اپنی طاقت دیکھیے، اپنی استطاعت دیکھیے، اور پھر ان لوگوں تک عزت اور خودداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے رات کی تنہائیوں میں ان تک پہنچا دیجئے۔ یہاں علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے ایک مستحق شخص ہے اور اس کو ایون یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ عزت دار ہے، خوددار شخص ہے، وہ نہیں قبول کرتا، تو میرے حضور کا دین مجھے یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے گھر بیٹھ کر ان پیسوں پر زکوٰۃ کی نیت کر لو، اور تمہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم اس کو تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہو۔ اس سے ہوگا کیا؟ تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تمہارے رسول کے غریب امتی کا بھرم رہ جائے گا۔ مجھے تو دین یہاں تک چلے جانے کی اجازت دیتا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ سادہ سی بات میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں،
آپ فرماتے بیٹا میں تمہارے بچوں کے ساتھ پیار کروں تو تمہیں اچھا لگوں گا نا, تم میرے بچوں کا منہ چومو تو مجھے اچھے لگو گے نا. تو کہا بیٹا جو حضور کی غریب امت سے پیار کرے گا وہ اللہ کے رسول کو کتنا پیارا لگے گا. بڑا مزہ ہے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے کا, بڑا لطف ہوگا جو ہے وہ شاہی دسترخوان پر بیٹھنے کا, بڑا لطف ہوگا ایم این اے ایم پی ایس اور وزیروں کو اپنے ہاں بلا کر افطار پر بٹھانے کا. لیکن کبھی ہو سکے تو اپنے مالی, اپنے چوکیدار, اپنے ملازم, اپنے کلرک کو بھی بلا کر, صرف خاص انہی 8-10 لوگوں کو بلا کر اگر آپ گھر میں عزت کے ساتھ اسی پروٹوکول کے ساتھ جو آپ امراء کو دیتے ہیں ان کو کھلائیں گے تو غریب ہوتا ہے جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے پھر وہ اسی کے دل کا خاصہ ہوا کرتی ہے. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے اور یقین جانیے یہ بانٹنے کا موسم ہے. میرے حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا میں اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال بڑھ جاتا ہے. یہ بانٹنے کا موسم ہے اور اس موسم کے اندر حضور علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر, حضور فرمایا کہ جو شخص اپنے ملازم سے, اپنے ماتحت سے, اپنے نوکر سے کوئی بوجھ ہلکا کر دے, تخفیف کر دے, نوکری کے گھنٹے تو اس نے کہا چلو اب 1 گھنٹہ روزے ہیں تم بھی زیادہ ریسٹ کر لیا کرو, چلو یہ تمہارا بوجھ کم کر دے. تو کوئی بھاری کام تو اس نے کہا یہ رمضان کے بعد کر لیں گے, ابھی ان دنوں میں یہ سمپل روٹین چلنے دو. حضور فرماتے اگر تم نے اس کے اوپر سے بوجھ کم کر دیا اللہ کل تمہیں بخشش و مغفرت کا حصار عطا کرے گا. یہ عمل میں اور آپ پیش نظر رکھیں, جو کسی کے لیے کر سکتے ہیں بانٹنا شروع کیجئے, رب عطا کرنا شروع فرما دے گا.